ایک بڑی وجہ اللہ رب العزت کو ناراض کر لینا ہے سود کی شکل میں۔ جب ہم سود کی شکل میں دیگر ممالک سے قرضہ لیتے رہے اور اپنی عوام کو بھی سود پہ قرضہ دیتے رہے تو رب کو ناراض کر بیٹھے۔ جب رب ناراض ہو جائے آپ کا ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا ملک سود سے توبہ کرے، سود سے علیحدگی کا اعلان کرے، سود کے خاتمے کا اعلان کرے۔ جب رب راضی ہوگا تب رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تب آپ کا ملک دین کے لحاظ سے بھی کامیاب ہوگا، دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ وہاں پہ عورتوں کے حقوق بیان کیے، کہا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ عورتیں تمہارے گھر میں اللہ کے نام پہ آئی ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ آئی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لو۔ اللہ کے اس آرڈر کے ذریعے یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ یہ عورتیں کسی کی بہنیں ہیں، یہ عورتیں کسی کی بیٹیاں ہیں، لیکن اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنی بہنوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پہ تمہارے گھر میں آ گئی ہیں۔ ان کا خیال رکھو، ان پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مردوں کے حقوق بھی بیان کیے، عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ فرمایا تمہاری بیوی پہ یہ حق ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر میں کسی ایسے مرد کو، کسی ایسی عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو۔ جی ہاں، بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خامن کے گھر میں اسے داخل کرے جس کے آنے کو خامن ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ بیوی کا باپ ہو، چاہے بیوی کی ماں ہو، چاہے بیوی کی بہن ہو، چاہے بیوی کا بھائی ہو، چاہے بیوی کے چچا کا بیٹا ہو، چاہے اس کے پھپھو کا بیٹا ہو۔ کسی مرد کو، کسی عورت کو جس کو خامن نے گھر میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی، عورت اسے گھر میں داخل نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ہم مردوں سے کہیں گے کہ آج آپ ناجائز طور پہ اگر پابندی لگائیں گے لڑکی کے باپ کے گھر آنے پہ تو کوئی آپ کی بیٹی پہ بھی پابندی لگا دے گا، کوئی آپ کی بہن پہ بھی پابندی لگا دے گا۔ لیکن کبھی کبھار خامن مجبور ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب بھی میری ساس گھر میں آتی ہے تو میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی میرا سسر گھر میں آتا ہے میری اور میری بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ فتنہ کون ہے، لڑانے والا کون ہے۔ تو اس لیے مجبور ہو کر اگر وہ کسی ایک مرد یا عورت کے گھر آنے پہ پابندی لگا دیتا ہے تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ خامن کی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں داخل کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے، اور اگر اس کا عورت احترام کرے تو میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اگر عورت اس کا احترام نہیں کرے گی کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، طلاقیں ہوں گی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت خامن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ایسے مرد اور عورت کو گھر میں آنے دے جس پہ خامن نے پابندی لگائی ہے تو خامن کو حق حاصل ہے کہ اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کرے۔ ہڈیاں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، خون نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اتنا شدید مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ نشان پڑ جائے۔